فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق کراچی۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 6۔ ہم نے پارٹ نمبر 5 کے اینڈ پر جہاں پر آپ سے اجازت چاہی تھی اس کے 2 جملے پڑھتے ہوئے ہم اس نشست پہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں پیج 79 پر۔ پچھلے جو جملے ہیں وہ یہ ہیں کہ در حقیقت امام علیہ السلام کے یہ جملے امیر شام اور لشکر شام کے جرائم اور کوفہ و عراق کے مسلمانوں کی بے حسی اور خاموشی کی جانب اشارہ ہیں۔ آخر میں امام علیہ السلام کا کلام اوج پر پہنچتا ہے اور وہ فرماتے ہیں، جو مولا فرما رہے ہیں وہ اب ہم پیج 79 سے ریڈنگ کا آغاز انورٹڈ کاما میں کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ خدا کی قسم وہ خدا کے حضور میں پہنچ گئے، اس نے ان کو پورا اجر دیا اور خوف و ہراس کے بعد انہیں امن و چین والے گھر میں اتارا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، جس طرح قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ مردہ تو وہ لوگ ہیں جو ذلت و رسوائی قبول کر کے ظالموں کے پرچم تلے حقارت آمیز مادی زندگی گزارتے ہیں۔ ویسے تو شہادت ہمیشہ سے سربلندی کا سبب ہے، لیکن برے حالات میں شہادت پانا نیز گناہوں اور برائیوں سے دوری اختیار کرنا اور فاسق و فاجر گروہوں سے چھٹکارا پانا کچھ اور قدر و قیمت رکھتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے محراب عبادت میں اپنی شہادت کے وقت جو پیغام ہمیں دیا ہے اس میں بہت بڑا درس ہے۔ فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب اور نجات یافتہ ہو گیا۔ نظامی نے کیا خوب کہا ہے۔ سامعین، یہاں پر نظامی شاعر کے 2 اشعار ہیں، ان کا ترجمہ ساتھ ہے کیونکہ وہ اشعار فارسی میں ہیں۔ انورٹڈ کاما میں ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ روئے زمین پر بسنے والے مردہ دل ہیں، میں کیوں کر مردوں کا ہم نشین بنوں جبکہ مردوں کی ہم نشینی افسردگی اور پژمردگی کا باعث بنتی ہے۔ زیر خاک جن کے اعضاء بکھر چکے ہیں، گو کہ ظاہری طور پر وہ مر چکے ہیں مگر ان کے دل زندہ ہیں، میں ان کی پاکیزہ نظر سے زندہ ہو گیا ہوں، میرے لیے تو ان کی تربت آب حیات ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ عظیم شاعر سنائی سین نون الف حمزہ چھوٹی یہ کہتے ہیں، جو شاعر کہتے ہیں وہ پھر فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ ہم مل کر پڑھتے ہیں کہ اے عقل مند، ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے، کیونکہ جب تم اس زندگی کو گزار لو گے تو حیات ابدی پاؤ گے۔ اس ظاہری موت کو دیکھ کر خوف نہ کھاؤ، بلکہ اس زندگی سے ڈرو جو تم اس وقت گزار رہے ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم کتاب کے صفحہ 80 پر آ گئے ہیں اور اب یہاں پر خطبہ نمبر 182 کا آخری اور 8واں حصہ مل کر پڑھتے ہیں۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اینا اخوانی الذین سے سٹارٹ ہوا ہے اور ختم ہوا ہے کہ رواہا الی اللہ فل یخرجو، اور ترجمہ پڑھتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ بھائی جو سیدھی راہ پر چلتے رہے اور حق پر گزر گئے؟ کہاں ہیں عمار اور کہاں ہیں ابن تیہان اور کہاں ہیں ذو الشہادتین، اور کہاں ہیں ان کے ایسے دوسرے بھائی جو مرنے پر عہد و پیمان باندھے ہوئے تھے اور جن کے سروں کو فاسقوں کے پاس روانہ کیا گیا؟
نوف کہتے ہیں، نون وافے نوف کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ریش مبارک پر پھیرا اور دیر تک رویا کیے اور پھر فرمایا، آہ میرے وہ بھائی کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا تو اسے مضبوط کیا، اپنے فرائض میں غور و فکر کیا تو انہیں ادا کیا، سنت کو زندہ کیا اور بدعت کو موت کے گھاٹ اتارا، جہاد کے لیے انہیں بلایا گیا تو انہوں نے لبیک کہی اور اپنے پیشوا پر یقین کامل کے ساتھ بھروسہ کیا تو اس کی پیروی بھی کی۔ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے بلند آواز سے پکار کر کہا، جہاد جہاد، اے بندگان خدا دیکھو میں آج ہی لشکر کو ترتیب دے رہا ہوں، جو اللہ کی طرف بڑھنے والا ہے وہ نکل کھڑا ہو۔ نوف کہتے ہیں اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے 10,000 کی سپاہ پر حسین علیہ السلام کو اور 10,000 کی فوج پر قیس ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کو اور 10,000 کے لشکر پر ابو ایوب انصاری کو امیر بنایا اور دوسرے لوگوں کو مختلف تعداد کی سپاہ پر سالار مقرر کیا، اور آپ علیہ السلام صفین کی طرف پلٹ کر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ایک ہفتہ بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ ملعون ابن ملجم لعنت اللہ نے آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر ضرب لگائی کہ جس سے تمام لشکر پلٹ گئے اور ہماری حالت ان بھیڑ بکریوں کی مانند ہو گئی جو اپنے چرواہے کو کھو چکی ہوں اور بھیڑیے ہر طرف سے انہیں اچک کر لے جا رہے ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پہ اٹ از جو 8واں حصہ تھا اس کی تمام تفصیلات اردو میں ہم نے پڑھ لی، ترجمے میں پیج 81 پر ہم آ گئے۔ شرح و تفسیر پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے سب جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لکھا ہے کہ خطبے کے اس حصے میں امام علی علیہ السلام کا لہجہ بدل جاتا ہے اور آپ علیہ السلام نہایت غم انگیز تعبیروں کے ساتھ گزشتہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے جنگ صفین میں جام شہادت نوش کرنے والے عظیم شہداء کو یاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ بھائی، میرے بھائی کہ جو سیدھی راہ پر چلتے رہے اور حق پر گزر گئے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام میدان ایثار و شہادت اور آگاہی و معرفت میں سبقت کرنے والے شہ سواروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس طرح فرماتے ہیں کہ کہاں ہیں عمار یاسر رضی اللہ، کہاں ہیں ابن تیہان اور کہاں ہیں ذو الشہادتین۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد مجموعی طور پر اپنے اصحاب باوفا کو یوں یاد فرماتے ہیں کہ اور کہاں ہیں ان کے دوسرے وہ تمام دوسرے بھائی جو مرنے پر عہد و پیمان باندھے ہوئے تھے اور جن کے سروں کو فاسقوں کے پاس روانہ کیا گیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 10 اصحاب کی جانب اشارہ ہے جو جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ہم رکاب رہے اور جام شہادت نوش کر گئے، اور امیر شام کے درندوں نے ان کے مقدس سروں کو تن سے جدا کر کے امیر شام کے لیے بھیج دیا۔ اب یہاں پر حوالہ ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ہم پیج 82 پہ آ گئے ہیں۔ حوالہ ہے ابن عبد البر نے عبد الرحمن ابن ابزی سے نقل کیا ہے کہ حیت رضوان میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے والے 300 صحابی جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ہم رکاب تھے، جن میں سے 63 صحابیوں نے جام شہادت نوش کیا اور ان میں سے ایک عمار یاسر ہیں۔ حوالہ ہے استیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70 سوانح حیات عمار یاسر رضی اللہ۔ یہاں پر یہ حوالہ مکمل ہوا، اور اب آئیے آگے کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس مقام پر انہیں یاد کرتے کرتے امام علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی۔ چنانچہ
اس خطبے کے راوی نوف بکالی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ریش مبارک پر پھیرا اور دیر تک رویا کیے اور فرمایا کہ میرے وہ بھائی کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا تو اسے مضبوط کیا، اپنے فرائض میں غور و فکر کیا تو انہیں ادا کیا، سنت کو زندہ کیا اور بدعت کو موت کے گھاٹ اتارا، جہاد کے لیے انہیں بلایا گیا تو انہوں نے لبیک کہی اور اپنے پیشوا پر یقین کامل کے ساتھ بھروسہ کیا تو اس کی پیروی بھی کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ 6 اوصاف در حقیقت علم و عمل اور دین و جہاد کی پاسداری نیز اپنے رہبر و پیشوا کی اطاعت میں ان کی عظمت اور مقام کو بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو قرآن مجید سے بھی آگاہی رکھتے تھے اور عملی زندگی میں حرف بحرف اس پر عمل کرتے تھے، نیز واجبات سے بھی باخبر تھے اور ان پر عمل پیرا بھی تھے۔ اسی طرح الہی اقدار اور سنتوں کی پاسداری اور بدعتوں سے مقابلے بھی کرتے تھے اور میدان جہاد میں ایثار و فداکاری کے جوہر بھی دکھاتے تھے۔ در حقیقت امام علیہ السلام اپنے دوست داروں کے لیے عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے سچے مومن، اسلام کے بے لوث محافظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی صحابہ کی خصوصیات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ شاید یہ دلسوز الفاظ ان کے سخت دلوں کو گرمانے کا سبب بنے اور وہ ظالموں اور قاتلوں سے جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آئیے آگے جو مولا نے فرمایا وہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے بلند آواز سے پکار کر کہا، جہاد جہاد، اے بندگان خدا، دیکھو میں آج ہی لشکر کو ترتیب دے رہا ہوں، جو اللہ کی طرف بڑھنے والا ہے وہ نکل کھڑا ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم کتاب کے صفحہ 83 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، یوں امیر المومنین علیہ السلام نے دلوں کو جھنجھوڑنے والے ان تمام بیانات کے بعد لوگوں کو دشمنوں سے جہاد کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ علیہ السلام کے بیانات سے متاثر ہوئی اور وہ احساس ذمہ داری کے ساتھ میدان جہاد کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہوئے۔ اور آئیے آگے جو الفاظ ہیں خطبے کے وہ یوں ہیں کہ اس خطبے کے راوی نوف بکالی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے 10,000 کے سپاہ پر حسین علیہ السلام کو، 10,000 کی فوج پر قیس ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کو، 10,000 کے لشکر پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ کو امیر بنایا اور دوسرے لوگوں کو مختلف تعداد کی فوجوں پر سالار مقرر کیا، اور آپ علیہ السلام صفین کی طرف پلٹ کر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن 1 ہفتہ بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ ملعون ابن ملجم لعنت اللہ نے آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر ضرب لگائی، جس سے تمام لشکر پلٹ گئے اور ہماری حالت ان بھیڑ بکریوں کی مانند ہو گئی جو اپنے چرواہے کو کھو چکی ہوں اور بھیڑیے ہر طرف سے انہیں اچک کر لے جا رہے ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس واقعے پر شامی بھیڑیے اور سپاہ امیر شام کے لٹیرے تو خوشی منانے لگے کہ ایک بار پھر بہت بڑا خطرہ ان کے سر سے ٹل گیا، لیکن مومنین رنج و غم میں ڈوب گئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی خبر شام میں عمرو بن عاص کو پہنچی تو اس نے امیر شام کو ان الفاظ میں خوشخبری سنائی۔ انورٹڈ کاما کہ عراق کا وہ شیر جو اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہماری طاق میں تھا، اپنے دوستوں سے جا ملا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 41 صفحہ نمبر 69۔ اور اب ہم شرح و تفسیر مکمل کرنے کے بعد صفحہ 84 پر نکات پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کے باوفا اصحاب۔ اس سے پہلے کہ اس پیراگراف کو پڑھنے کا آغاز کریں، میں نکات کے تمام ہیڈنگز آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتی ہوں۔ امام علیہ السلام کے باوفا اصحاب، یہ پہلی ہیڈنگ ہے۔ دوسری ہے حضرت عمار یاسر رضی اللہ۔ تیسری ہے حضرت ابن تحیان
اور اگلی ہے حضرت ذوالشہادتین رضی اللہ، اس کے بعد ہے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ، اور پھر ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ۔ یہ ہیڈنگز ہیں جو کہ ہم تفصیل سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اب ہم اس میں باقاعدہ نکات کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کے باوفا اصحاب۔ لکھا ہے امام علی علیہ السلام نے اس خطبے میں چند ایسے باوفا اصحاب اور دین کے بزرگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور حقیقی اصحاب میں سے تھے۔ یہ وہ اصحاب تھے جنہوں نے امام علی علیہ السلام سے وفاداری کا عہد و پیمان کیا اور آخری وقت تک اس پر قائم رہے اور جنگ صفین میں جام شہادت نوش کر گئے۔ چنانچہ اس سے پہلے بھی اشارہ کیا گیا کہ بیعت رضوان میں شریک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 300 اصحاب اور بعض اہل بدر نے جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا۔ ان میں سے 63 نفر میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام ان میں سے 3 صحابیوں کا تذکرہ یہاں پر فرماتے ہیں۔ ہم ذیل میں ان 3 صحابیوں کے مختصر حالات زندگی بیان کرتے ہیں اور آخر میں سپہ سالار کے عنوان سے قیس ابن سعد رضی اللہ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے بارے میں بھی بیان کریں گے۔ اب ہیڈنگ ہے حضرت عمار یاسر رضی اللہ۔ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت عمار یاسر رضی اللہ کی کنیت ابو یقطان تھی اور وہ ان افراد میں سے تھے جو مکے میں ایمان لائے اور بہت ساری سختیاں برداشت کیں۔ ابن عبد البر اپنی کتاب استیعاب الف سین تے یہ عین الف بے میں رقم تراز ہیں کہ جب یاسر رضی اللہ مکہ آئے تو انہوں نے سمیہ نامی کسی کنیز سے شادی کی جس سے عمار رضی اللہ پیدا ہوئے۔ عمار وہ ہستی ہیں جنہیں خدا پر ایمان لانے کی پاداش میں مشرکوں کی طرف سے سخت اذیت و تکلیف پہنچی، اگرچہ زبردستی کرنے پر انہوں نے اسلام سے بیزاری پر مبنی کچھ کلمات اپنی زبان پر جاری کیے، لیکن اس پر بہت زیادہ پشیمان اور رنجیدہ ہوئے اور گریہ زاری کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ماجرا سنایا تو آیت شریف جو کہ سورہ نحل کی آیت 106 ہے وہ نازل ہوئی۔ یہاں پر اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور جو ایسے مواقع پر تقیے کے جواز پر ایک واضح دلیل ہے۔ یہ والی آیت اس میں عربی تو لکھی ہے، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، زیر زبر پیش میں غلطی کی گنجائش ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس میں یہ آیت آپ کے بارے میں نازل ہوئی جو ایسے موقع پر تقیے کے جواز پر ایک واضح دلیل ہے۔ تمام مفسرین قرآن کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت عمار یاسر رضی اللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عمار یاسر رضی اللہ ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور 2 قبلوں کی جانب نماز ادا کی۔ آپ رضی اللہ کا تعلق ان ابتدائی مہاجرین سے ہے جنہوں نے جنگ بدر سمیت تمام اسلامی جنگوں میں بھرپور حصہ لیا۔ ہم آگے ہیں پیج 85 پر۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، انورٹڈ کوما عمار ایمان سے مکمل طور پر مملو ہے، میم میم لام واو انورٹڈ کوما کلوز۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انورٹڈ کوما جو عمار سے دشمنی کرے اللہ اس سے دشمنی کرے گا، انورٹڈ کوما کلوز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں نقل ہے، انورٹڈ کوما جنت 4 افراد کی مشتاق ہے، علی علیہ السلام، عمار یاسر رضی اللہ، سلمان فارسی رضی اللہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ، انورٹڈ کوما کلوز۔ ابن عبد البر مزید لکھتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ احادیث میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار یاسر رضی اللہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ انورٹڈ کوما کے عمار یاسر کو ایک باغی اور ظالم گروہ قتل کرے گا، انورٹڈ کوما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ ابن عبد البر
ابن عبد البر نے اس حدیث کو صحیح ترین احادیث میں سے شمار کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ جنگ صفین میں امیر شام کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ تعجب کی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی بہت سے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ خواب غفلت میں پڑے رہے۔ یہ حدیث امیر شام کے مظالم کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ابن عبد البر کتاب استیعاب الف سین تے یہ عین الف بے میں اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے ابو عبد الرحمن سلمہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن سلمہ کا کہنا ہے کہ ہم جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ میں نے عمار یاسر رضی اللہ کو دیکھا کہ وہ مختلف جگہوں پر آمد و رفت رکھے ہوئے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی ایک تعداد ان کے ہمراہ تھی، گویا وہ ان کی سالاری کر رہے تھے۔ میں نے عمار یاسر کو سنا کہ وہ ہاشم ابن عقبہ بریکٹ میں لکھا ہے اتبا عین تے بے ہے سے کہہ رہے تھے کہ اے ہاشم جلدی کرو، جنت شمشیروں کے سائے میں ہے۔ آج میرے دوست اور احباب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملاقات کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم حق پر اور یہ گروہ باطل پر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم حق پر اور یہ گروہ باطل پر ہے۔ عبداللہ ابن سلمہ کا کہنا ہے کہ میں جنگ صفین میں عمار کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے تشنگی کے عالم میں پانی کا سوال کیا تو دودھ سے بھرا پیالہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس پر عمار یاسر رضی اللہ نے کہا کہ آج دوستوں سے ملاقات کا دن ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا میں آخری مشروب جو تم پیو گے وہ دودھ ہوگا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہے۔ حوالہ ہے استیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68، حضرت عمار یاسر رضی اللہ کے حالات زندگی۔ ہم پیج 86 پر آ گئے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جنگ صفین کے بعد جب امیر شام کو حضرت مالک اشتر کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے لوگوں میں ایک خطبہ دیا اور کہا کہ علی علیہ السلام کے 2 توانا بازو تھے، ایک صفین میں کٹ گیا یعنی عمار یاسر رضی اللہ اور دوسرا آج کٹ گیا یعنی مالک اشتر رضی اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 353 اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ 38 ہجری کے واقعات۔ اب آئیے اگلا نام حضرت ابن تہیان، لکھا ہے کہ ان کا نام مالک اور کنیت ابو الحسم تھی۔ آپ رضی اللہ کا تعلق انصار سے تھا اور آپ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے بیعت عقبہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ اکثر مورخین اس بات کے قائل ہیں کہ وہ جنگ صفین میں موجود تھے اور اسی جنگ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے، چنانچہ مذکورہ بالا خطبہ اس بات پر گواہ ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی اس مقام پر بعض علماء اہل سنت کے نام ذکر کرتے ہیں جنہوں نے تصریح کی ہے کہ ابن تہیان جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 107 اور 108۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا نام حضرت ذو الشہادتین رضی اللہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ کا نام خزیمہ خیز ہے، یہ میم ہے، خزیمہ بن ثابت انصاری اور کنیت ابو عمار تھی۔ آپ رضی اللہ ان افراد میں سے ہیں جو مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ کے ذو الشہادتین کے لقب کی وجہ ابن اسیر نے کتاب اسد الغابہ میں کچھ یوں بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سو ابن قیس سین واو اور حمزہ سو ابن قیس محاربی میم ہے الف رے بے چھوٹیے سے ایک گھوڑا خریدا تھا۔ سو ابن قیس نے خرید و فروخت کے اس معاملے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر خزیمہ بن ثابت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں گواہی
گواہی دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم تو سودے کے موقع پر موجود نہیں تھے تو کیوں کر میرے حق میں گواہی دی؟ تو خزیمہ بن ثابت رضی اللہ نے جواب میں عرض کی کہ ہم نے جب اللہ کے وحی کے نزول جیسے کہ اہم ترین مسائل میں آپ کی تصدیق کی اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ حق بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹے سے مسئلے میں آپ کی سچائی کی گواہی نہ دوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، خزیمہ جس شخص کے بھی حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے تو وہی ایک گواہی کافی ہوگی۔ یہاں پر حوالہ ہے اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ کے حالات زندگی۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 87 پر آ گئے ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ البتہ یہ ایک استثنائی حکم ہے، الف سین تیز سے نون الف حمزہ چھوٹی ہے، استثنائی حکم ہے جس کی دلیل خزیمہ بن ثابت رضی اللہ کا مضبوط ایمان ہے، یا شاید اس دلیل کی بنا پر ہے کہ اس کی گواہی قاضی کے علم و یقین کا سبب بنتی تھی۔ اور اب آئیے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ کئی غزوات میں شریک رہے۔ ابن عبد البر استیعاب میں لکھتے ہیں کہ جب جنگ صفین میں عمار یاسر رضی اللہ شہید ہو گئے تو خزیمہ بہت غضبناک ہوئے۔ آپ رضی اللہ نے تلوار کھینچی اور دشمن پر چڑھائی کی اور اس قدر جنگ لڑتے رہے کہ شہید ہو گئے۔ یہاں پر حوالہ ہے استیعاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ کے حالات زندگی۔ اور اب آئیے اگلا نام حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ۔ تفصیلات ہیں کہ آپ رضی اللہ کی کنیت ابو الفضل تھی اور آپ قبیلہ خزرج خیز ریجیم خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کے فرزند تھے اور بڑے عاقل، بہادر اور سخی انسان تھے۔ آپ رضی اللہ کا شمار امیر المومنین علیہ السلام کے بزرگ اصحاب میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تمام جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کے ہم رکاب رہے۔ انس بن مالک ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ قیس بن سعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظوں کے سردار تھے اور ہر جہد سے قابل اعتماد تھے۔ ابن شہاب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب بھی معاشرے میں کوئی فتنہ یا مشکل پیش آتی تو عرب کے 5 سیاستدان آپس میں صلح و مشورہ کرتے تھے اور قیس بن سعد رضی اللہ ان میں سے ایک تھے۔ حوالہ ہے اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 215 اور استیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 159 اور قیس بن ثابت کے حالات زندگی۔ اور جو یہ میں نے استیعاب کی جلد نمبر 2 آپ کو بتائیے، یہ بتانے میں دیر اس لیے لگی کہ یہ لگتا تھا جیسے کہ 2 نہیں 3 لکھا ہے، کیونکہ یہ اردو کی جو نمبرنگ ہے وہ لکھی ہوئی ہے، تو اس میں تھوڑا سا کبھی کبھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ 2 ہے یا 3۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ کا نام خالد بن زید تھا، لیکن اکثر لوگ آپ کو آپ کی کنیت سے جانتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی اصحاب میں سے تھے اور جنگ بدر سمیت تمام جنگوں میں شرکت کی۔ آپ رضی اللہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں داخل ہونے کے بعد آپ کے گھر میں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک ان کے مہمان رہے جب تک مسجد اور ان کے پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سادہ سا گھر تعمیر نہ ہوا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی۔ خوارج سے جنگ میں آپ رضی اللہ پیش تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد 10 سال تک زندہ رہے اور سن 50 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اب آئیے ہم کتاب کے صفحہ 88 پر آ گئے ہیں، جہاں پر یہ خطبہ 182 الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے۔ آئیے جو آخری پیراگراف ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جو کچھ اوپر بیان ہوا
اس سے یہ تاریخی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ شام کے منحرفین اور دیگر باغی و سرکش افراد سے مقابلے اور جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کے ہمرکاب اور مددگار کون لوگ تھے، اور کن لوگوں نے لشکر علی علیہ السلام میں رہتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور کون لوگ حضرت علیہ السلام کے لشکر کے سپہ سالار بنے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حقانیت اور آپ علیہ السلام کے مخالفین کے عقیدے کے باطل ہونے پر اگر اس کے علاوہ اور کوئی اور دلیل نہ بھی ہو تو بھی یہی کافی ہے۔ تو یوں سامعین پیج 88 پر اس خطبے کو مکمل کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پیج 89 پر انشاءاللہ ہم اگلا خطبہ پڑھیں گے کہ جو خطبہ نمبر 183 ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں ملاقات ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔